خشکی کے چھوٹے ٹکڑے جن کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے جزیرہ کہلاتے ہیں، اور اگر تین طرف پانی ہو تو اسے جزیرہ نما کہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما سرزمین عرب ہے، اس کے بعد جزیرہ نما اناطولیہ، یہ ترکی، اسے پہلے ایشیائی کوچک کہا کرتے تھے، ایشیائی کوچک، اور ترکی لوگ اسے انازول کہتے ہیں، انازول۔ تو ایشیائی کوچک، ترکی اور انازول ایک ہی جگہ کے نام ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کسی ایک جگہ بہت سارے جزیرے اکٹھے ہوں تو اسے مجموع الجزائر کہا جاتا ہے، جیسے جزائر انڈیمان، مالدیپ، اسے کالا پانی کہتے ہیں جزائر انڈیمان کو۔ اور انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مجموع الجزائر ہے، 17,500 چھوٹے بڑے جزائر پہ مشتمل ہے، 17,500۔ جزیروں کو محل وقوع کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، بری جزائر اور بحری جزائر۔ بری جزائر جو کسی بر اعظم کے قریب ہوں، ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ یہ بری جزائر پہلے بر اعظموں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن خشکی جو تھی وہ کی جگہ نیچی تھی، سطح سمندر سے کے قریب تھی، تو بعد میں ان پہ پانی آ گیا، جس کی وجہ سے اب وہ جزیرے خشکی سے الگ ہو گئے۔ تو یہ کم گہرے سمندر میں ہوتے ہیں، جیسے کہ سری لنکا ایشیا سے الگ ہو گیا، مڈغاسکر افریقہ سے الگ ہو گیا، فاک لینڈ جنوبی امریکہ سے کے ساتھ کسی زمانے میں کہتے ہیں جڑا ہوا تھا، اب الگ ہے۔ اور بحری جزائر جو دور ہوتے ہیں بر اعظموں سے، لیکن یہ دور ہوتے ہیں اور ان کی ساخت بھی ان بر اعظموں سے الگ ہوتی ہے، مثلا وہاں کے نباتات، جمادات، حیوانات، ان کی ساخت ان بر اعظموں سے ملتی جلتی نہیں ہوتی۔ تو یہ بر اعظم، یہ جزائر بحری جزائر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بحر الکاہل کے جزائر کا سلسلہ ایشیا کے مشرقی ساحل سے دوش میں دوش شمال سے جنوب تک قوس کی شکل میں ہے، اور حلقہ آتشین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بحری جزائر کہلاتے ہیں، جیسا کہ گرین لینڈ، آئس لینڈ، اور چھوٹے جزائر جیسے کہ قبرص، کریٹ، سسلی، مالٹا۔ تو بحر الکاہل میں ایک جزیرہ ہوائی جو ریاستہائے متحدہ امریکہ کی 50ویں ریاست ہے، امریکہ کی دیگر ریاستوں سے دور بحر الکاہل کے وسط میں ہے۔
یورپی حملہ آور آئے تھے یہاں پہ، انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا تھا اور امریکن ریڈ انڈیز کی طرح یہاں کے باسیوں کی بھی نسل کشی کی تھی۔ اب یہاں کے جو اصل باسی ہیں وہ کل آبادی کا صرف 2% رہ گئے ہیں۔ گوام، یہ بحر الکاہل کے مغربی حصے میں گوام جزیرہ ہے جس کا رقبہ 541.3 مربع کلومیٹر ہے۔ ہاگانٹا دارالخلافہ ہے۔ تو یہ گوام تقریباً یورپی لوگوں نے اسے دریافت کیا تھا اور پرتگالی مہم جو فرڈینانڈ نے اس کو دریافت کیا تھا تو 1561 تک اسپین کے قبضے میں رہا اور 1898 میں اسپین امریکہ جنگ کے بعد اس سے دستبردار ہو گیا۔ اب یہ امریکہ کی تحویل میں۔ اور سمندر کی جو سب سے پس جگہ بتائی جاتی ہے نا، ماریانا ٹرینچ، وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہی ہے۔ بحری اوقیانوس میں جزائر ہے، برطانیہ کے جزائر، یہ 2 بڑے اور 5000 سے زیادہ چھوٹے جزیروں کا مجموعہ ہے، جس میں برطانیہ عظمیٰ ہے، جمہوریہ آئرستان، آئرلینڈ جسے کہتے ہیں، اور برطانیہ عظمیٰ 4 حصوں میں منقسم ہے، انگلستان، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ۔ اور جغرافیائی طور پہ جزائر برطانیہ شمال اور مغرب کے بالائی علاقوں اور جنوب اور مشرق کے زیری علاقوں میں تقسیم ہے۔ بہرحال یہ جزائر ہیں انگلینڈ کے، انگلستان کے۔ کینری آئرلینڈ، انہیں جزائر خالدات کہتے ہیں عرب لوگ، اور انگلش میں کینری آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ اسپین کے ماتحت ہے۔
اور اس کے مغربی ممالک اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. یہ 4 جزیروں سے ملا ہوا ہے، مرکب ہے. بڑا تو کینری جزیرہ ہے، اور اس کے بعد تنریفی، لانزروسی، لا پالما، یہ 3 چھوٹے جزائر ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں. اور پانی کی سطح سے اس کی بلندی بعض علاقوں میں 2000 میٹر سے بھی زیادہ موجود ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں جزائر. امریکہ کے دریافت تک دنیا کے انتہائی مغرب میں خشکی کا یہ آخری حصہ سمجھے جاتے تھے. تو ایک عرصے دراز تک انہیں طود البلد کا مبدا سمجھا جاتا رہا، اور اس کے بعد سمندروں کو بحر ظلمات کہا جاتا تھا. تقریباً 550 سال پہلے تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس سمندر پار بھی 2 بڑے بر اعظم واقع ہیں. لاطینی امریکہ کے دریافت کے سفر میں کولمبس کی 4 کشتیاں زادرہ ساتھ لے کے ان جزیروں میں آ کے رکی تھی. اس وقت یہ جزائر خالدات دریافت ہوئے تھے. سینٹ ہیلینا برطانیہ کے زیر قبضہ ایک جزیرہ ہے، اور یہ بھی 2 جزیروں پر مشتمل ہے. اور نپولین جو مشہور فرانسیسی فاتح ہے، اس کی آخری ایام کی قیامگاہ کے اعتبار سے مشہور ہے. 1815 میں جب اسے جلا وطن کر کے سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا تو وہیں وہ 1821 میں فوت ہوا. تو نپولین کی قیامگاہ لانگ ووڈ ہاؤس اور آخری آرامگاہ سین ویلی یہ 1858 میں فرانسیسی حکومت کے حوالے کر دی گئی. کریبین جزائر، یہ بحیرہ کریبین سے ملحقہ جزائر اور ساحلوں کا علاقہ کریبین کہلاتا ہے. امریکہ کے جنوب مشرق میں اور وسطی امریکہ کے مشرق اور جنوبی امریکہ کے شمال اور مغرب میں 7000 سے زیادہ جزیرے ہیں. غرب الہند بھی اس کو کہا جاتا ہے. 28 آزاد اور محکوم علاقوں کا مجموعہ ہے. کریبین 15ویں صدی کے اواخر میں جب یورپی یہاں پہ آئے، ایک گروہ تھا کیرب. ان کیرب کے نام پہ اس کا نام کریبین رکھا گیا. اس کو غرب الہند بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ کرسٹوفر کولمبس اس علاقے کو مرتے دم تک ہندوستان سمجھتا رہا کہ یہی ہندوستان ہے. بہرحال گوانتا نامو، اچھا یہاں علاقہ ہے جسے ہسپانیوں کے ہاں انٹیلاس کہتے ہیں، مطلب 9 دریافت شدہ علاقے. اور یہ علاقے بر صغیر میں ان کی شہرت کی وجہ کرکٹ کا کھیل ہے. ویسٹ انڈیز 2 مرتبہ عالمی اعزاز اس میں حاصل کر چکا ہے. گوانتا نامو کیوبا کے 15 صوبوں میں سے انتہائی مشرق میں ایک صوبہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں
امارت اسلامیہ افغانستان کے مجاہدین کو عقوبت خانوں میں پھینکا جاتا تھا، اور اس اعتبار سے اس نے عالمی شہرت پائی۔ گوانتانامو کی تہذیب اور طرز تعمیر باقی کیوبا سے مختلف ہے۔ 1786 میں اسپین کے علاقے کیٹالین کے شمال مشرقی علاقے ایمپرڈن کے کیٹیلن خاندان کے ہاتھوں اس کی بناوٹ ہوئی تھی۔ برطانوی فوجوں نے 40 سال اس پہ قبضہ کیے رکھا، اور اسکاٹ آئرش باشندے ہسپانوی فرمان رواؤں کے لیے لوہے کے چنا ثابت ہوئے، جو یہاں کے باشندے تھے۔ تو 1805 میں فرانسیسی قابضین ڈومینیکن کے شہر سینٹ ڈومینگلو سے نکال دیے گئے زبردستی، تو فرانسیسی باشندے کیوبا میں انہیں زمینیں دی گئیں، اور فرانسیسی خاندان گوانتانامو میں انہوں نے رہائش رکھی ہے۔ یہ علاقہ ناریل کی کاشت کرنے کے اعتبار سے معروف ہے۔ 1959 میں کیوبا انقلاب کے بعد گوانتانامو عیسائیوں کی بڑی رسومات اور تقریبات کے حوالے سے معروف ہے۔ ہیٹی سے یہ صرف 80 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا مرکز رات میں ہیٹی کی روشنیوں کی وجہ سے بہت قریب نظر آتا ہے۔ گوانتانامو میں جمیکا کے تارکین وطن بھی ایک بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ بہرحال یہ ایک معروف علاقہ ہے۔ برمودا جزائر ریاست ہائے امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب ہے۔ دارالحکومت ہیملٹن ہے۔ 53 مربع کلومیٹر کے رقبے پہ پھیلا ہوا 123 جزیروں پہ مشتمل ہے۔ 9 بڑے جزائر ہیں۔ یہاں اسی برمودا کے حوالے سے ایک چیز بڑی پراسرار ہے، جس کو اب تک کوئی سائنس اور عقل اس کی صحیح توجیہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کو مثلث مانا جاتا ہے، یعنی مدور، مربع یا مخمس نہیں ہے، مثلث کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جگہ کیا ہے؟ آپ برمودا تکون جب لکھتے ہیں نیٹ پہ، گوگل وغیرہ پہ، آپ کو بہت کچھ اس پہ ملے گا، سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن شاید کہ یہ وہ جگہ ہو جہاں پہ دجال قید ہے، گرفتار ہے، اور اس نے یہاں کوئی وہ ایسا کام کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو وہاں جاتا ہے تو اس کے بعد واپس نہیں آتا۔ مگر ایسی بات ہو سکتی ہے کوئی۔ بحیرہ روم کے جزائر ہیں، ان میں گیلی پولی ہے، یہ درہ دانیال کے مغرب میں، بحیرہ ایجین کے مشرق میں، ترکی کے یورپی علاقے ترک تھریس میں واقع ہے، اور مطلب اس کا ہے خوبصورت شہر گیلی پولی کا۔ چلیں مختصر کرتے ہیں۔ قبرص مشہور جزیرہ ہے، جزیرہ نما اناطولیہ کے جنوب میں واقع ہے۔
اور یہ وہی ہے کہ جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا تیسری صلیبی جنگ کے دوران 1911 میں انگلینڈ کے شاہ ریچرڈ اول نے اس پہ قبضہ کیا 1899 میں جمہوریہ وینس کے جزیرے کا کنٹرول سنبھالا اور 1571 میں عثمانی کمانڈر لالا مصطفیٰ کی زیر قیادت عثمانی فوج نے جزیرہ فتح کیا تھا 1913 میں برطانوی استعمار نے قبرص 1960 میں یعنی ان کے قبضے میں چلا گیا تھا اور 1960 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے میں یہ کامیاب ہوا تھا اور اب یونان کے ساتھ اس کا الحاق ہے 1974 میں ترکی نے اس پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں شمالی قبرص میں ترکوں کی حکومت قائم ہو گئی کہ ترک جمہوریہ شمالی قبرص کہلاتی ہے لیکن اقوام متحدہ اسے تسلیم نہیں کرتی ابھی تک تو جمہوریہ قبرص 1 مئی 2004 میں یورپی یونین کا رکن بنا تھا کریٹ بحیرہ روم میں یونان کا ایک بڑا جزیرہ ہے سیاحوں کا مشہور مرکز ہے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں یہاں پہ اور مسلمانوں نے اسے 824 ہجری میں فتح کیا تھا اور کانڈیا کا شہر یہاں بسا کے اسے دارالحکومت بنایا تھا 960 میں بازنطینیوں نے اسے دوبارہ فتح کر لیا اور صلیبی جنگوں کے موقع پہ یہ جزیرہ صلیبیوں کے ہاتھوں فتح ہوا 1669 میں عثمانی ترکوں نے فتح کیا پھر انہی کے قبضے میں رہا اور یہ جزیرہ بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا یونان کی جنگ آزادی کے وقت یہاں کی تعداد یہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 45% تھی اور ابھی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ علاقہ مسلم عیسائی فسادات کا مرکز بن گیا اور 1898 میں یونانیوں سے یہ علاقہ پھر چھینا گیا اور اس کا الحاق یونان کے ساتھ کر دیا گیا اور 1913 میں جنگ بلقان کے بعد اس کی تائید توثیق کر دی گئی تو یہاں پہ مسلمان رہے لیکن جب 1923 میں معاہدہ لوزان ہوا یونان اور ترکی کے درمیان تو مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے ترکی چلے گئے اور 1941 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں جرمنوں نے برطانیہ کی فوجوں کو یہاں سے نکال باہر کیا ریہوڈس یونان کا جزیرہ ہے اور مجسمے یہاں پہ ہیں ان کی وجہ سے معروف ہے مشہور ہے کہتے ہیں دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے یہ جزیرہ اور 332 قبل مسیح میں یہ جزیرہ اسکندر اعظم کی سلطنت کا حصہ بنا تھا دیوی دیوتاؤں کے مجسمے لوگ بناتے تھے اور 672 میں بنو امیہ کے دور میں مسلمان فاتحین نے اس پہ قبضہ کیا تھا
صلیبی جنگوں تک مسلمانوں کے پاس رہا، پھر بازنطینی حکمرانوں نے اسے واپس لے لیا۔ 1309 میں نائٹس ہاسپٹلرز نے جزیرے پہ قبضہ کیا اور یورپی طرز پہ اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ کہتے ہیں اس کی مضبوط دیواریں 1444 میں مصر کے بادشاہ نے اور 1480 میں سلطان فاتح نے جب حملے کیے تو یہ دیواریں مضبوط ان کے حملوں کو روکتی رہی۔ پھر 4 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ 1912 میں اٹلی نے جزیرے پہ قبضہ کر لیا اور 1947 میں روڈس اور اس سے ملک کا جزیرے یونان کے حوالے کر دیے گئے۔ صقلیہ یا سسلی، تو یہ سسلی ہے، سسلی عربی میں صقلیہ کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ روم کا بڑا جزیرہ ہے۔ 5 مختلف تہذیبوں کے آثار یہاں پہ ملتے ہیں۔ قبل مسیح یونانی اور کارتھیج سلطنت کے درمیان یہ کشمکش کا مرکز رہا ہے۔ کئی صدیوں تک رومی سلطنت کا صوبہ رہا ہے۔ 552 میں بازنطینوں نے اسے فتح کیا تھا۔ 827 تک یہ بازنطینی سلطنت کا حصہ رہا ہے۔ بہرحال مالٹا یہ بحر متوسط میں ہے اور جغرافیائی اعتبار سے تو بر اعظم افریقہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے یورپ میں۔ اور یہاں کے زیادہ تر لوگ عیسائی ہیں۔ کلیسا کا یہاں کی سیاست پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ تاریخ ریشمی رومال کے قائدین کو انگریزوں نے یہاں پہ قید کیا تھا۔ سردینیا 600 سال قبل مسیح سے انسان اس میں بس رہے ہیں، اور یہ جزیرہ ایسا ہے کہ جو بلند اور پتھریلا ہے، رقبہ اس کا 2382 کلومیٹر ہے۔ 1849 کلومیٹر ساحل ہے طویل۔ اور زیادہ تر اس کا علاقہ پہاڑی ہے، پتھریلا ہے۔ کچھ بڑے دریا بھی ہیں اس میں، 54 مصنوعی جھیلیں۔ کورسیکا بحیرہ روم کا چوتھا بڑا جزیرہ ہے، فرانس کے قبضے میں آج کل۔ کہتے ہیں کہ نپولین بوناپارٹ کی جائے پیدائش ہے، اس سے یہ مشہور ہے۔ میجورکا یہ اسپین کا جزیرہ ہے اور اسپین کی آزاد ریاستوں میں سے ایک ہے۔
قدیم زمانے سے آبادیاں چلی آ رہی ہے. 123 قبل مسیح میں رومیوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا. تو یہ چند جزائر کا میں نے تعارف کروایا ہے. اب کچھ اور بھی اہم جزائر ہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں کوشش کریں گے کہ یہ جزائر اور ضروری باتیں اور بھی چند مکمل ہو جائیں. آج اس سے بھی اکتفا کرتے ہیں. تو آپ یہ جو پچھلے سبق ہیں ان کو ذرا دہرا لیں تو میں آپ سے ایک دفعہ سن لوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہے ہیں اور یاد بھی ہو رہے ہیں. تو کل پھر آپ مجھے یہ سنائیے گا, ایک دفعہ دہرا لیجیے گا, ہلکا پھلکا میں آپ کا جائزہ لے لوں گا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. حضرت